بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کا واقعہ۔ دنیا کی سب سے پاک باز خاتون سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی پیدائش کے وقت کیونکہ مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت ختیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا، سید النساء العالمین حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت کیونکہ مکہ کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ روایت میں ہے کہ جب ملک کا کامیاب تجارتی سفر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ لوٹے تو حضرت سیدہ ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا، تو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کا پیغام ذکر اپنے محبوب چچا حضرت ابو طالب سے کیا، اس کے بعد باقی چچاؤں کو بتایا۔ سب نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ شادی کے پیغام کو قبول کیا جائے۔ وہاں حضرت ختیجہ کے رشتہ دار عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ حضور کے چچا ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا۔ حضرت ختیجہ کے طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کملات کے بے شک حضرت ختیجہ مکہ کے بااثر خواتینوں میں شامل تھی، لیکن نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا حق کا پیغام شروع کیا تو مکہ کے خواتینوں نے حضرت ختیجہ کا بائیکاٹ کر دیا اور ساری عورتیں یوں ہی تانے دینے لگی کہ حضرت ختیجہ نے ایک تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دیا ہے۔ اس لیے شادی کے واقعات کے بعد مکے کے سردار اور امیر عورتوں نے حضرت ختیجہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے گزرے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت طوبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر زمین پر واپس آئے تو اس میوے سے حضرت فاطمہ کی پیدائش ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کو اتنا کیوں چومتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے جب فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سیوطی اور امام طبری کے ساتھ تقریباً تمام حدیثوں کی کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ سورۃ کوثر کی تفسیر بن کر آئیں جس سے مخالفین کے تانے اور مزاحمتیں ناکام ہو گئیں۔ چنانچہ پیدائش کے وقت امام طبری نے ذخائر الکبریٰ میں کچھ نقل کیا ہے جس میں جب نبی مکرم نے حضرت ختیجہ سے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع سے آپ کا ساتھ نہ دیتی تھیں۔ جب حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا تو واضح عمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کا پیغام بھیجا گیا تو اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت ختیجہ کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہ وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگیں کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے عقد کیا اور اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کریں۔ اس سے حضرت ختیجہ کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا کہ آج کسی بھی حضرت ختیجہ کے پاس اندر نہ جانے دیا جائے۔ خیر واضح عمل کا سخت وقت کا آغاز ہوا تو حضرت ختیجہ اکیلی کی کوئی معاون نہ تھا۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئیں اور لوگوں کی سرد مہری آپ کے لیے موج تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح افق سے ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، آنکھیں کھولی تو چار خواتین آپ کے نزدیک پائیں، بہت پریشان ہوئیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگی، آپ پریشان ہو، ہمیں آج آپ کے لیے مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت ختیجہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعے کا ذکر حضرت ختیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو نبی مکرم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سارہ اور موسیٰ بن عمران کی بیٹی ہیں۔ ان حوروں نے اور جنت سے 10 حوریں بھی ساتھ تھیں۔ ان حوروں نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا اور جنت کے لباس میں لپٹ دیا۔ ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت ختیجہ کی گود میں دے دیا اور یہ الفاظ بولے کہ تمہاری بیٹا ایک تارہ ہے، خدا نے ان کی نسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے بڑھائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ام الایمن حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد کہنے کے لیے آ رہی تھی کہ رستے میں ان کو ایک سلیمہ نامی ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا کہ ام الایمن کہاں جا رہی ہو؟ حضرت ام الایمن نے فرمانے لگی کہ سلیمہ، یہ بیٹی اللہ کے رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پیدائش ہوئی ہے، کسی کافر سردار کے گھر نہیں۔ مجھے یقین
ہے کہ دین اسلام کی بیٹیوں کو وہ سلوک نہیں ہوگا ہمارے باپ و جداد میں جو چلتا آ رہا ہے۔ ام ایمن کی باتیں سن کر سلیمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ سلیمہ کے گھر بھی 3 بیٹیوں کا جنم ہوا، لیکن سلیمہ کے خاوند نے تینوں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ یہ سلیمہ کے گھر ہی نہیں ہوا تھا بلکہ عرب کے مشرکین میں رواج عام تھا۔ جب ان کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو ان کو مار کر یا زندہ گاڑ دیا جاتا۔ عرب کے چند قبیلے جو بیٹیوں کو پیدا ہوتے دفن نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی پرورش کے لیے لڑکوں کی طرح ہی کرتے تھے، لیکن زیادہ تر قبائل لڑکی کو پیدا کرتے ہی دفن کر دیتے۔ سلیمہ بھی ام ایمن سے باتیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی گئی۔ سلیمہ نے سوچا کہ میں دیکھتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی ولادت پر کیا رد عمل دیتے ہیں۔ جب یہ دونوں خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے ہوئے پیار کر رہے ہیں تو اس کے چہرے سے بوسے لے رہے ہیں۔ جو بھی بیٹی کی مبارک بات دینے کے لیے آتا خوشی خوشی خیر مبارک کہہ کر ان کو روانہ کر دے۔ سلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں بیٹھ کر رونے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، آپ کا خدا سچا ہے، آپ کا گھرانہ سچا ہے۔